آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں وقتاً فوقتاً نزول مسیح اور ظہور دجال کے بارے میں بھی گفتگو کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میں اس کے بارے میں ایک انٹرپریٹیشن پیش کر چکا ہوں۔ تو آئے دنوں کوئی ایسی بات میرے سامنے آتی رہتی ہے کہ مجھے اس کے اوپر مزید بات کرنے کا موقع مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں میری نظر سے عمار خان ناصر صاحب کی ایک پوسٹ گزری، جس پہ انہوں نے فضل الرحمان صاحب کا جو انہوں نے انٹرویو دیا ابھی ریسنٹلی غالباً جیو کو، اور اس میں افغان جہاد کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ وہ دراصل روس کے ساتھ جنگ تھی اور کوئی جہاد شہاد نہیں تھا، اس پہ ہم نے غلطی کی اس کو جہاد ڈکلیئر کر کے، اور لوگوں کو شروع میں واضح نہیں کیا کہ بھئی یہ صرف ایک مومنٹری لڑائی ہے، یہ ختم ہوگی تو میں واپس جانا ہے۔ تو اس کے اوپر عمار صاحب نے تبصرہ کیا، وہ جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میں پھر اسی اپنی انٹرپریٹیشن کے نتیجے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میں پیش کر چکا ہوا ہوں۔ دیکھیں، تھوڑا سا پہلے سے میرے ذہن میں تھوڑا سا تو نہیں، تو کافی عرصہ ہو گیا ہے، 5-7 سال ہو گئے ہیں، کہ جب سے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے علماء نے، دنیا بھر کے مسلم علماء نے اتنی بڑی نشانی اپنے آنکھوں کے سامنے پیش آتے ہوئے مس کر دی، تو پھر آپ کا علماء کی سوچ کے متعلق، ان کے فہم کے متعلق کیا رائے بننی چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں۔ دیکھیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اپنی پہلی زندگی میں، یعنی کہ ان کے اونلی زندگی تھی ہمارے نزدیک تو، لیکن چلیں مسلم لوگوں کے ویو کے مطابق جو ان کی پہلی زندگی تھی، جس میں وہ فلسطین میں آئے اور وہاں پر قرآن پاک میں بیان کیے گئے اور بائبل میں بیان کیے گئے سارے واقعات پیش آئے۔ اس ٹائم پہ یہود میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی چھوٹے علماء تھے؟ بڑے ترین علماء تھے؟ تورات ان کا اوڑھنا بچھونا تھی۔ میں لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں جا کے چوزن دیکھیں، بڑا زبردست انہوں نے بنا دی ہے، آلدو اس طرح کے اور بہت سارے پروگرام ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے علماء تھے۔ اس دور کا جو بڑا ترین ان کا عالم تھا وہ ان کا چیف کاہن تھا، سب سے جو بڑا کاہن ہوتا ہے ان کا، آپ کہہ لیں کہ جس طرح کرسچینٹی میں پوپ ہوتا ہے اس طرح ان کا کاہن تھا، ان کا سینہیڈرن کا ہیڈ تھا، جس نے الٹیمیٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلاسفیمی کے چارج میں کنڈیم بھی کیا۔ اتنا بڑا عالم تھا، کتنا آپ خود امیجن کریں کتنا بڑا عالم ہوگا وہ تورات کا۔ لیکن جب اس طرح کے بڑے ان کے علماء سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ صرف پورا وجود مس ہو گیا کہ یہی وہ مسیحیت ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، بلکہ انہوں نے اس کے خلاف باقاعدہ محاذ بنا لیا اور ان کے اپنے تئیں سولی چڑھا دیا، معاذ اللہ، جس میں وہ کامیاب تو نہیں ہو سکے لیکن ان کو لگا کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی کیا ہم ان کے علم کے اوپر ہم ان کے علم کی کوئی وقت بیان کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی کانفیڈنس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ان کا علم اچھا تھا، درست تھا؟ نہیں۔ جب اتنا بڑا واقعہ ان کے سامنے ہو گیا تو چاہے ان کو تورات زبانی پورا کا پورا یاد ہو، ازبر و فقہی مسائل ان کو سارے کے سارے، ان کو سارے انبیاء کی تاریخ یاد ہو، کچھ بھی ہوتا رہے، اب ہم ان کے فہم پہ اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ ان سے اتنی بڑی نشانی مس ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اتنی ایسی نشانیاں نازل فرماتے ہیں تو وہ اتنی واضح اور اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ اس ٹائم پہ ان کو مس کرنا کوئی چھوٹی حرکت نہیں ہوتی ہے، کوئی چھوٹا گناہ، کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ چلیں یار خیر ہے، ایک چیز ہی ان سے مس ہو گئی نا۔ نہیں، ان سے بڑی ترین ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی مس ہو گئی، جس کے لیے ان کے اندر شاید 1000 خرابیاں ہوں، جس کے نتیجے میں وہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں پٹی بند گئی ہے کہ وہ لوگ یہ چیز دیکھ نہیں پائے کہ ان کے دور کے اندر وہ ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ اس درجے میں تو نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے زمانے میں آئے تھے تو انہوں نے بہت سے معجزات بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کا بچپن ایک پورا معجزہ تھا، ان کی پیدائش ایک پوری معجزہ تھی، بڑے ہونے کے بعد انہیں کتنے معجزات دکھائے۔ ویسا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ تو پیش نہیں آیا، لیکن دنیا کی بڑی ترین، یعنی ایک ایسی بڑی نشانی جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی بھی شاید ایسا نہیں گزرا جس نے دجال سے اپنی امت کو خبردار نہ کیا ہو، وہ واقعہ ہماری عمروں کے اندر پیش آیا ہے ان علماء کی، اور ان سے وہ مس ہو گئی نشانی۔ اچھا، اس نشانی کے اندر کی بھی بڑی ترین جو ایکٹیویٹی تھی وہ افغان جنگ تھی، افغان سوویت جنگ کی بات کر رہا ہوں، وہ جنگ تھی جس کے اندر وہ واقعات بالکل بین ہی حدیث کی طرح پیش آ گئے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے امام ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں لیڈ کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تمہیں لیڈ نہیں کروں گا، تمہارے لیڈر تمہیں میں سے ہوں گے، یہ جنگ تمہیں ہی لڑنی ہے، تمہیں ہی آگے جانا ہے، میں یہاں پر دجال کا ایسا مکو ٹھپنے کے لیے آیا ہوں کہ اس کے بعد تمہیں اپنی جنگ کے اندر یعنی آسانی محسوس ہوگی۔
تم اپنی جنگ صحیح طریقے سے لڑ پاؤ گے۔ یہ وہ جنگ تھی جس کے بارے میں یہ دونوں حضرات فضل الرحمان صاحب بھی اور عمار خان ناصر صاحب بھی اپنی آراء پیش فرما رہے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جس جنگ کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہو کہ وہ اعلیٰ ترین جہاد ہوگا، دوسری روایات میں آپ دیکھیں تو بتایا ہے کہ وہ جو 10 گھڑ سوار شروع میں آئیں گے وہ دنیا کے بہترین لوگ ہوں گے، وہ لوگ، وہ جہاد جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اعلیٰ ترین جہاد فرمایا، جس کی مدد کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں، یعنی اس امیجری اور سمبلزم کے اندر، اس جنگ کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جہاد نہیں تھا، تو میرے لیے یہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے۔ میرے لیے ان علماء کی فہم پہ سے بھی اسی طریقے سے اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے جس طریقے سے یہود کے علماء کے فہم پہ سے اٹھا تھا، اور یہ بالکل پیرللز آپ کے سامنے ہے نا۔ ادھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسئلہ بنے تھے ان کے لیے، یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسئلہ بنے ہیں ہمارے علماء کے لیے۔ یعنی اتنا بڑا واقعہ جو کوئی ایک اچانک صرف ایک واقعہ نہیں تھا، اس کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال، مہینے، ہفتے، دن گن کے بتائے تھے کہ کتنا عرصہ یہ چلے گا، کیسے ایک پورا سیکونس بتایا تھا کہ الملحمہ ہوگی، ملحمہ کے بعد یہ والی جنگ ہوگی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان، اس جنگ کے نتیجے میں قسطنطنیہ فتح ہوگا، اس کے فوراً بعد وہ اپنی تلواریں لٹکا کے جب مال غنیمت لے رہے ہوں گے، اس دوران میں اچانک دجال کے خروج کی خبر آئے گی، اس کے بعد پورا کا پورا گن کے بتایا کہ کیسے کتنا عرصہ وہ دنیا میں رہے گا۔ وہ گنتی پوری ہو گئی بالکل، یعنی کہ سال بسال گنتی پوری کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ کیسے پوری ہوگی۔ وہ ہمارے سامنے واقعہ پیش آیا 1991 کے اندر، دجال کی موت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی۔ وہ عالی شان دور جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہمیں تعلیم فرمائی تھی کہ وہ بہترین دور ہوگا دنیا کا، ہم نے دیکھا 90 کی دہائی کیسی عالی شان دہائی تھی، زبردست تھی۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد کیسے دنیا پوری کی پوری اپنے بہترین دور سے گزری ہے، جہاں پر پوری دنیا کے اندر فری ٹریڈ، فریڈم آف نیویگیشن، جہاں جانا ہے جائیں، تعلیم، ٹیکنالوجی، ہر چیز، یعنی ایسے جیسے دنیا کے اوپر سے اچانک کوئی کالا سایہ اٹھ گیا ہو اور دنیا ساری کی ساری پنپنا شروع ہو گئی۔ ہم نے وہ عالی شان دور دیکھا ہے، میں جین ایکسر ہوں، ہم نے دیکھا ہے اپنے دور کے اندر کہ کیسے دنیا کہاں سے کہاں پہنچی، بہترین دور دنیا نے اپنا دیکھا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر وہ سارے معاملات بگڑنا شروع ہوئے، اور اب ہم تیزی سے اب جا رہے ہیں، اکا دکا صرف رہ گئی ہیں نشانیاں قیامت کی پوری ہونے والی۔ دابہ آ گیا، دابۃ الارض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہو گیا، باندی نے مالکن جن دی، عمارتوں میں مقابلے ہو گئے، ساری باقی جتنی پیشن گوئیاں تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں ایک ایک کر کے۔ اب لے دے کہ ایک دو زلزلے بچے ہیں اور ایک آدھ کوئی آخری جو نشانی ہوتی ہے دھواں والی یا ایک آگ کے نکلنے کی، بس وہ بچ گئی ہیں۔ تو میرا جب یہ سارا کا سارا میں نے میچورٹی پائی، اپنی ذہنی میچورٹی پائی اور دین کا علم ایک سرٹن ڈگری کا حاصل کر لیا، اور یہ چیزیں بالکل آنکھوں کے سامنے آ گئیں کہ کیسے یہ ساری روایات پوری ہوئی ہیں، تو پھر اس کے بعد سے تو علماء کے فہم پہ سے اعتماد نہ اٹھنا دراصل عجیب بات ہوتی۔ تو اس لیے علماء بالکل اس معاملے میں غلط تھے۔ مسلمانوں نے دراصل اس دور کے اندر پریکٹیکل رویہ بالکل درست اپنایا، یعنی کمال کی بات یہ ہے، میں آج کل کے علماء کی بات کر رہا ہوں۔ اس دور کے علماء تو ابھی ان کو نہیں پتہ تھا نا کہ آگے جا کے جنگ بالکل وہی رنگ اختیار کرے گی جس نے بعد میں اختیار کیا۔ تو مجھے ان علماء سے تو ان کے علم کی قدر ہے جنہوں نے اس دور میں اس کو جہاد قرار دیا اور مسلمانوں کو اس جنگ میں پوری اپنی انرجیز لگا دینے کی طرف مطمئن کیا، مائل کیا۔ انہوں نے بالکل درست رویہ اختیار کیا، قطع نظر اس سے کہ وہ ان روایات کو ڈی کوڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے رویہ بالکل ٹھیک اپنایا اس دور میں۔ ہمارے حکمرانوں نے بالکل ٹھیک رویہ اپنایا، اور یہ بالکل بات غلط ہے کہ صرف روس کے خلاف جنگ تھی، نہیں، وہ کمیونزم کے خلاف جنگ تھی، وہ دجال کے خلاف جنگ تھی۔ یہ خوب جانتے تھے، یہ بھٹو صاحب بھی جانتے تھے، یہ ضیاء الحق بھی جانتے تھے۔ بھٹو اگرچہ خود سوشلسٹ ذہنیت کے مالک تھے، مگر وہ بہرحال کمیونزم کی بعض صورتوں کے متعلق ان کا یہی خیال تھا کہ ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے، اس کے خلاف اپنا ایک بے خدا مذہب تھا، ایک وہی تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب کیا کہ اس کے ماتھے پہ کافارہ لکھا ہوا تھا، یعنی اوپنلی
سائنٹیفک ایتھیزم وہ خود اپنا مذہب قرار دیتے تھے کہ ہمارا مذہب ہے. تو یہ باقاعدہ کمیونزم کے خلاف جنگ تھی. اس کے لیے دنیا بھر سے جو مجاہدین آئے، جو افغان مجاہدین اس کے اندر لڑے، جو پاکستان کے لوگ اس میں لڑے، انہوں نے دنیا کے اعلیٰ ترین جہاد کا مزہ چکھا. انہوں نے اعلیٰ ترین جہاد سر انجام دیا. یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہوں گے. اس چیز کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس پہلے کر کے گئے ہوئے ہیں. اس کو آج کی تاریخوں میں یہ کہنا کہ نہیں وہ جہاد نہیں تھا اور وہ صرف روس کے خلاف جنگ تھی اور یہ تھا اور وہ تھا اور کسی اور کا اس کے اوپر یہ تبصرہ کرنا کہ یہ علماء نے تو آج تک اپنی غلطی مانی نہیں ہے، ہاں حکمرانوں نے مان لی ہے. بھئی یہ جہاد تھا، اس کو مان کے اگر کوئی غلطی ان سے ہوئی ہے تو اس پر بات کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو انڈیویجول جتھا بندیاں تھیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پر کلام کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ جہاد نہیں تھا، یہ اپنی اسی کم فہمی کا ثبوت دینا ہے جو پچھلے کافی عرصے سے مسلم علماء دیتے آ رہے ہیں، اور مزید حالات میں کوئی بہتری آنے کا مجھے امکان نظر نہیں آتا. تو یہ میری نظر سے گزرا تھا، میں نے کہا اس پہ بھی چند گزارشات پیش کر دوں. السلام علیکم.